لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم مصطفی محمد، لا سیما وابن عمہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ، نور الانوار، حجج الجبار، والد الائمة الاطہار، المولود فی بیت ذی الاستار، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، علی بن ابی طالب، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم وعصمتهم اجمعین، من لیلتنا هذه إلى صباح قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، صلوات بجے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، عشرہ مجالس کی آج یہ چھٹی مجلس ہے، اور شب 6 محرم ہے۔ ہماری گفتگو جو چل رہی ہے، جو ہمارا عنوان گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ معرفت اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی روشنی میں۔ الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے وہ سب قرآن کی آیتوں کے مطابق کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری کل جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ نوح کشتی بناؤ، کیونکہ حضرت نوح نے بد دعا کی تھی کہ پروردگار یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے، لہذا اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہ بد دعا کرتا ہوں، پروردگار اب تو عذاب نازل کر دے۔ اچھا، یہ بہت ہوتا تھا۔ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان نبی کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ نبی جب تبلیغ کر کے تھک جاتا تھا تو وہ بد دعا کو ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا پروردگار عذاب نازل کر دے۔ یہ امتیاز تمام نبیوں میں ہمارے نبی کا ہے کہ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی
میرے نبی نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور جو ہے نا سوائے ایک مورد کے، سوائے ایک جگہ کے نبی نے بددعا کے لیے ہاتھ ہمارے نبی نے نہیں اٹھایا، صبر سے کام لیا، چونکہ رحمت للعالمین ہے، ظاہر اللہ نے جنہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، اگر وہ کسی کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو کیا نبی کی بددعا قبول نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں، نبی نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک جگہ اٹھایا، کہاں پر؟ روایتیں ہمارے پاس، اور اس روایت کو خود علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر نے ایک دفعہ فقیر شام کو بلایا، سمجھ گئے نا یزید کے باپ کو، ہے گندے لوگوں کا نام لینا جو ہے اچھا نہیں لگتا ہے، یزید کے باپ کو بلایا پیغمبر نے، ایک شخص گیا بلانے کے لیے تو اس نے کہا جاؤ کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر پیغمبر نے بلایا، پھر کہتا جاؤ کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں، تو جو کیجیے گا، پھر تیسری دفعہ پیغمبر نے بلایا تو کہتا کہ جاؤ کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں، تین دفعہ جب وہ نہیں آیا اور تینوں دفعہ یہی جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں، تو نبی کریم نے پھر وہاں بددعا دی، زندگی میں ایک بددعا دی اور وہ بھی کیسی کارگر ہوئی، نبی کریم نے کہا جا تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ عالم یہ ہوا کہ زندگی بھر ایک ایک وقت کھانے میں پورا پورا بکرا کھا جاتا تھا، پھر بھی کہتا تھا بھوک لگی ہوئی ہے، تو جو ہے نا، تو یہ سابق، اچھا خود قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی کہ اے میرے نبی ما کان لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں آپ کے سامنے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اچھا کمال ہے نا، پیغمبر نے کبھی بددعا نہیں کی سوائے ایک موقع کے، اللہ نے کہا آپ جب تک ہیں آپ کے سامنے عذاب نہیں آئے گا، مگر ایک موقع پر آیا، فرما رہے ہیں آپ، کہے میرے نبی اے میرے حبیب آپ جب تک ہیں ہم عذاب نہیں دار، آپ کے سامنے کسی کو معذب نہیں کریں گے، کسی پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ادھر پیغمبر نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ایک موقع پر بددعا کی اور ایسی بددعا کی زندگی بھر جھیلتا رہا، ادھر اللہ نے نبی سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے کسی پر عذاب نازل نہیں کریں گے، توجہ رکھیے گا، مگر غدیر میں مخالف علی پر پیغمبر کے سامنے عذاب نازل کر دیا، توجہ ہے نا، میں کہوں گا اللہ ایک دفعہ پیغمبر نے بددعا کی، ایک دفعہ تو نے عذاب نازل کر دیا۔ حکمت یہ ہے اللہ کی جانب سے کہ جب تک کوشش یہ ہے کہ عذاب نہ نازل کروں، اس لیے کہ منافق جب تک منافق ہے عذاب نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی اس کا نفاق باہر آ گیا پھر اللہ بھی عذاب نازل کرنے میں دیری نہیں کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ہوا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب تھک گئے، دیکھا کہ قوم جو ہے مانتی نہیں ہے، تو ہاتھوں کو اٹھا دیا کہ پروردگار کیا کرنا، عذاب نازل کر دیا۔ اللہ نے کہا اچھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ٹھیک ہے تم کشتی بناؤ میری نگاہوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہم جیسے جیسے بتاتے جائیں ویسے ویسے بناتے جاؤ، توجہ ہے نا۔ ولا، تو اب یہاں سے یہ دونوں ویسے میں کل کر چکا ہوں، آج اس کے آگے کی آیت بڑھے گی، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، توجہ رکھیے گا، ادھر اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ جب کشتی بنا لینا تو جو لوگ کشتی میں آ جائے وہ تو بچ جائیں گے، اور جو تمہاری مخالفت کریں گے وہ پھر بچنے والے نہیں ہیں، وہ پھر ظالم ہیں، وَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور وہ ڈوبنے والے لوگ ہیں، وہ اس طوفان میں ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، ڈوبنے والے ہیں، تم ان کے بارے میں ہم سے کوئی گفتگو نہیں کرنا۔ توجہ رکھیں دار محترم، کشتی بننے سے پہلے اللہ نے حضرت نوح کو انتباہ دے دیا، حضرت نوح سے کہہ دیا کہ دیکھو جو تمہاری کشتی پہ سوار ہونے سے مخالفت کریں ان کی سفارش مجھ سے نہ کرنا۔ کاش میرا مجمع سمجھ جائے اس بات کو،
بچوں آپ تو سمجھیں گے نا. کیا ہوتا ہے کہ مجمع روزانہ بدلتا ہے نا, تو مزاج کے اعتبار سے مجھے دم لگانا پڑتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ابھی کشتی نہیں بنی ہے, مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سنو اے نوح, کشتی بنانا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کشتی میں سوار نہیں ہوں گے, اور خبردار ان کی سفارش مجھ سے مت کرنا, اس لیے کہ وہ ڈوبنے والے ہیں, وہ ڈوبنے والے ہیں. جملہ آپ کے حوالے کروں, جملہ آپ کے حوالے کروں. کشتی نجات نوح کی بھی ہے, کشتی نجات پیغمبر کی بھی ہے. وہ کشتی نجات لکڑی کی ہے, یہ کشتی نجات قرآن و اہل بیت کی ہے. وہاں قرآن نے کہا کہ جو اس میں سوار نہیں ہوگا ان کی سفارش نہیں کرنا. ہم انہیں بچانے والے نہیں ہیں, وہ ڈوبنے والے ہیں اور وہ ظالم بھی ہیں. اور یہاں پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نجات ہے, جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا, اور جس نے مخالفت کی وہ ڈوب گیا. وہاں بھی غرقاب ہونا ہے, یہاں بھی غرقاب ہونا ہے. بہت توجہ رضوان محترم, حضرت نوح سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان کی سفارش نہ کرنا. معلوم ہے جو ڈوبنے والے ہیں ان کے لیے نبی کی سفارش بھی کام نہیں آتی. ہائے کیا سننا ہے میرا مجمع, بچوں ساتھ دو تھوڑا سا, میں ذرا محنت کر رہا ہوں, آپ بھی کیجئے. جو ڈوبنے والے ہیں ان کے لیے نبی کی سفارش بھی کام نہیں آتی ہے. ڈوبنے والے ڈوب گئے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, نعرہ ضرور لگائیے گا. جب نبی کی سفارش پر ڈوبنے والے نہیں بچ سکتے تو ابو ہریرہ کی روایتیں انہیں کیا بچائیں گی؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ. اچھا ڈوبنے والوں میں تھا کون؟ کمال یہ ہے دیکھیے گا, تھے بہت سارے لوگ تھے, لیکن کچھ ایسے تھے جو بڑے خاص تھے. خود حضرت نوح کا بیٹا تھا, حضرت نوح کی بیوی تھی, ابھی تذکرہ بیوی کا آئے گا بعد میں, نبی کی بیوی, نبی کا بیٹا. توجہ ہے نا. حضرت نوح نے کہا کہ پروردگار میرے اہل میں سے, کہا اہل میں سے نہیں ہے تمہارے. دیکھیں اس تفصیلات میں جانا ہی نہیں چاہ رہا ہوں, میری جو موضوع گفتگو ہے میرا دوسرا ہے. کہ تمہارے اہل نہیں صاحب من اہلک, وہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے. کہ پروردگار بچا لے, بیٹا تو ہے نا. کہ نہیں, انہم مغرقون, یہ ڈوبنے والے ہیں, یہ ہلاک ہونے والے ہیں, یہ بچنے والے نہیں ہیں, اگرچہ تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو. اب آپ انصاف سے بتائیے, اگر کوئی کشتی نجات کی مخالفت کرے تو وہ ڈوبنے والا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک انسان کے لیے بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں, بیٹے سے بڑھ کر کوئی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ, بیوی اور بیٹے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہاں پر اللہ حضرت نوح سے کہہ رہا سفارش مت کرنا, وہ ڈوبنے والے, ان کو ہلاک ہونا ہے. بیوی ہے, بیٹا ہے, مجھے کہنے دیجئے, نبی کا بیٹا خون ہے نبی کا, نبی کی بیوی ہے, ساتھ میں رہنے والی ہے. اگر نبی کی بیوی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اگر نبی کی مخالف ہے تو بچنے والے نہیں ہیں, تو پھر رشتہ داریاں جوڑ کر لوگ کہاں سے بچ سکتے ہیں؟ فرمانے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. اچھا پھر اللہ نے کیا, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, اور ہم نے اس کشتی کو اپنی نشانی بنایا. ہماری گفتگو یہی چل رہی ہے نا کہ معرفت اہل بیت قرآن کے حوالے سے. ہم نے اس کشتی کو اپنی آیت بنایا. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس پر غور کیجئے گا, قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے پر. یہ آیت ہے سورہ قمر کی 15 نمبر آیت. کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے کیا کیا, لقد ترکناها آیہ, ہم نے اس کشتی کو اپنی نشانی اور اپنی آیت بنایا. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا تم میں کوئی ہے جو اس کشتی سے ہدایت حاصل کرے؟ پہنچ رہی بات یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ کہ ہم نے اس کو آیت بنایا اور اس کے بعد کا تم میں کوئی ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے. ارے یہاں وہاں کیوں بھٹک رہے ہو بھائی؟ فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف, اللہ کہہ رہا شریفوں کے پاس مت جاؤ, نجف میں ایک اشرف ہے وہاں چلے آؤ. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر.
اچھا چلیے اب اس کو چھوڑتے ہوئے میں ذرا سا بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. وقت بہت مختصر ہوتا ہے, جلدی باتیں آپ تک پہنچانی ہے, بہت ساری باتیں ہیں. اب یہاں پر میں نے کہا تھا نا حضرت نوح کی بیوی کا تذکرہ آئے گا. اب ذرا سنیے گا, اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے کس کو؟ خاص طور پر بعض صحابیوں کو اور نبی کی بعض, سب بیوی نہیں, بعض بیوی ہے, ورنہ نبی کی بیویاں تو بہت ساری بہت اچھی بیوی تھی نا. حضرت خدیجہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ بتائیے مجھے, نہیں آ سکتا نا. حضرت ام سلمہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ حضرت ماریہ قبطیہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ یہ اچھی بیویاں بھی تھیں. بی بی صفیہ, ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ ام المومنین بی بی صفیہ کے مقابلے میں بات آ گئی تو ذرا سے سن لیجئے, اس کے بعد میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو. بی بی صفیہ, میں اور ساری بیویوں کو ایک طرف رکھتا ہوں پیغمبر کی. بی بی صفیہ, اللہ اکبر, کیا مرتبہ ہے بیوی کا, ذرا غور کیجئے گا. آپ جانتے ہیں بی بی صفیہ کون ہے؟ تعجب ہوگا آپ کو سن کر, شاید ہو سکتا ہے پہلی بار سن رہے ہو بچے ہمارے خاص طور پر. مولا علی نے خیبر میں 2 بڑے بہادروں کو مارا تھا. کون؟ ہاں, مرحب اور اس کے باپ کو, انتر کو, 2 کو مارا تھا نا مولا علی نے. وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں, جنگ خیبر آپ مکمل جانتے ہیں کہ علی نے کیسے 2 انگلیوں کے اوپر باب خیبر کو اکھاڑا تھا. یہ حقیقت ہے نا. اور پھر وہ 2 انگلیوں پہ یوں سوار کیا, خندق میں نیچے اترے اور اس کو پل بنا دیا اور اسلامی فوجوں سے کہا اندر داخل ہو جاؤ. تو جو فرما رہے آپ, اما علی کی 2 انگلیوں میں اتنی طاقت ہے تو علی کے بازوؤں کا کوئی کیا جواب لائے گا؟ تو جو ہے نا, بہت آرام سے کہہ دی میں نے بات. میں اس وقت جنگ خیبر پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں. تو جو ہے نا, مرحب آیا بڑے تنتنے کے ساتھ, سامنے سے بڑے بڑے جغادری جاتے تھے اور جیسے ہی مرحب دہاڑتا تھا بھاگ آتے تھے فوراً. کسی میں دم نہیں ہوا. 2 منٹ سنا رہا ہوں آپ کو جلدی سے تمہید باندھنے کے لیے. آخر میں امیر المومنین کو بھیجا گیا. امیر المومنین پہنچے تو مرحب نے اسی طرح دہاڑا, انا الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. دیکھیے, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, توجہ ہے نا. جیسے اس نے کہا, امیر المومنین کہتے انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سنیے, بات آ گئی, تھوڑا سا سن لیجیے آپ. انا الذی, چونکہ میرے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے مگر ریلیٹ ہوگی بات. انا الذی سمتنی امی حیدرا, سن کے گھبرا گیا, کیونکہ بچپن سے ماں کہہ رہی تھی یہ مرحب سب سے لڑنا, حیدر نامی سے نہ لڑنا, ورنہ تیری ہلاکت پکی ہے اگر تو حیدر سے لڑے گا. توجہ رہے دانی محترم. اب اسے تو خیال آ گیا کہ ماں نے کہا ہے وہ حیدر سے نہیں لڑنا, مگر وہ مرحب ہی کیا کہ جسے شیطان نہ بہکائے. جیسے ہی مڑا, شیطان کا نام ہے, حیدر نام کے بہت ہیں, کہاں بھاگ رہا ہے, لڑ. اس نے کہا یہ بات تو صحیح ہے, بہت سارے ہوں گے حیدر نام کے, ضروری تھوڑی کہ وہی حیدر ہو. اب وہ آیا اور آنے کے بعد مولا کے سامنے رجز میں ہار چکا ہے. توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی 2 بہادر آمنے سامنے ہوتے تھے, دونوں اپنی بہادری کے قصیدے پڑھتے تھے. اس نے تنتنا دکھایا, امیر المومنین نے لوہے سے لوہے کو کاٹا. توجہ ہے نا, ہار گیا ہے رجس خانی میں, قصیدہ خانی میں اپنی طاقت اور شجاعت کے. اب باری تلوار کی ہے, امیر المومنین نے اس کا کام تمام کر دیا. جنگ خیبر فتح ہو گئی. میں جنگ خیبر مکمل نہیں پڑھنے والا ہوں, کبھی جب خیبر والی محفل ہوگی تو سنیے گا, ہے نا. ہمارے ہاں ہوتی ہے فتح خیبر کی محفلیں, سنیے گا آپ. کب ہوا ہے فتح خیبر, بتا سکتے ہیں آپ لوگ, کوئی یاد ہے؟ 23 رجب کو ہوا ہے نا. ہاں, میں معاف کیجیے 24 رجب کو, شب 24 رجب میں فتح خیبر کی محفل ہوتی ہے. بہرحال جانے دیجیے. امیر المومنین نے فتح کر لیا خیبر. اچھا, اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ہو گئی اس کے بعد جو اسیر ہوتے تھے, پریزنرز آف وار جن کو کہتے ہیں,
ان کو لایا گیا پیغمبر کے سامنے، قلعہ فتح ہو چکا ہے، جتنے یہودی تھے اس قلعے کے اندر سب کو بندی بنا کر لایا گیا، قیدی بنا کر لایا گیا پیغمبر کے سامنے، سب پریزنرز ہیں۔ انہی قیدیوں میں ایک قیدی جن کا نام تھا صفیہ، توجہ رکھیے گا، یہ بیوی مرحب کی بہن ہے، انتر کی بیٹی ہیں، سنیں آپ، بیٹھی ہوئی ہیں خاک پہ تمام قیدیوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حبیب کبریا کو سمجھو تو صحیح کہ رسول کیا ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں، اور ہم بتاتے ہیں۔ خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، پیغمبر آئے، دیکھا قیدی بیٹھے ہوئے، ایک ایک سے پوچھتے جا رہے ہیں، ہاں بھائی تم کتنا پڑھے لکھے ہو؟ یہودی ہے نا؟ کہا یا نبی اللہ اتنا پڑھا۔ کیا کرتے تھے؟ پڑھاتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، تم سے جزیہ نہیں لیں گے، تم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ۔ میسج پہنچ گیا آپ تک۔ علم حاصل کرنے کے لیے مذہب نہ دیکھنا، یہ ہے سنت پیغمبر۔ توجہ ہے نا؟ جہاں سے ملے لے لو۔ اسی لیے یہودیوں سے پیغمبر نے کہا تم سے جزیہ نہیں لیں گے، تم بچوں کو پڑھاؤ مسلمان، تمہارے پاس پیسہ ہے تم ٹیکس دو اور اسلامی حکومت میں رہو۔ جیسے ہی پیغمبر بولتے بولتے حکم دیتے دیتے آئے، دیکھا ایک خاتون خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں۔ پیغمبر قریب آئے، آپ کون؟ خاک پہ بیٹھی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ایک مرتبہ بی بی صفیہ کہتی ہیں کہ اے مسلمانوں کے رسول، اس وقت یہودی تھیں وہ، اے مسلمانوں کے رسول، آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ میں مرحب کی بہن ہوں اور انتر کی بیٹی ہوں۔ اتنا سنا پیغمبر نے، فوراً نبی اللہ کہتے ہیں اپنے سپاہیوں کو آواز دی، فوراً کرسی لے کر آؤ۔ یا نبی اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کہتے ہیں آپ ایک سردار کی بہن، ایک سردار کی بیٹی ہیں، آپ کے ساتھ عام قیدیوں والا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ سرداروں والا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، اخلاق پیغمبر دیکھیے کیا ہے، بات کہاں سے کہاں نکل آئی۔ کرسی منگائی، پیغمبر نے بٹھا دیا کرسی پر، اس کا کہا فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ یا نبی اللہ آپ جو چاہے سزا دے دیں، جو حکم دے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے تکلیف یہ ہے کہ آپ کے سپاہی مجھے اس جگہ سے لے کر آئے ہیں قیدی بنا کر کہ جہاں ایک طرف میرے بھائی کی لاش پڑی تھی اور ایک طرف میرے باپ کی لاش پڑی تھی۔ تو جو رکھیے گا، پیغمبر نے ان سپاہیوں کو بلایا، پیغمبر رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ان کی فہمائش کی، ڈانٹا انہیں۔ ایسا کرتے ہیں کسی بہن کو، کسی بیٹی کو اس کے باپ اور بھائی کے جنازے کے پاس سے گزارتے ہیں؟ تو جو رکھیے گا، اس کے بعد بی بی صفیہ کو آبرو کے ساتھ رخصت کر دیا، کہا آپ کے ساتھ کوئی بھی بس سلوکی نہیں ہوگی، آپ عزت کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا ظالم محترم، ایک الزام پوری دنیا ہم پر لگاتی ہے۔ دیکھیے موضوع میرا کیا تھا، کہاں آ گیا ہوں، لیکن ایک تمہیدی گفتگو بنائی میں نے آپ کی خدمت میں کہ ساری بیویاں برابر نہیں ہیں۔ جناب ام سلمہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب ماریہ قبطیہ، ان کو تو جانے دیجئے۔ مشہور بیویاں بی بی صفیہ کے برابر نہیں ہیں۔ پہنچ رہی بات آپ کے نہیں؟ بی بی صفیہ گئی، اخلاق پیغمبر سے اتنا متاثر ہوئی کہ آپ نے پیغام بھیجا، یا بعض روایتوں کتابوں میں کہ خود آئیں۔ پیغمبر نے کہا آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ کہا یا نبی اللہ آپ نے فتح خیبر کے دن فرمایا تھا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ نعرہ اگر آپ نے نہیں لگایا تو نہیں چلے گا بھائی۔ ایک سردار کی بیٹی ہوں اور ایک سردار کی بہن ہوں، لہذا میرے ساتھ عام قیدیوں والا نہیں، ایک سرداروں والا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ کہ پھر آپ چاہتی کیا ہے؟ کہ یا نبی اللہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا لگا کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک سردار کی بیٹی اور بہن ہونے کے ساتھ ایک سردار کی بیوی بھی بن جاؤں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج دنیا پر الزام لگاتی ہے نا جہاد کو لے کر کے کہ جہاد یعنی کسی کا بھی سر قلم کر دینا، کہیں بم وسفوٹ کر دینا، کہیں اسکول میں بچوں کو اڑا دینا، کہیں جلوس میں جو ہے بم پھوڑ دینا کہیں پر،
مسجدوں میں دھماکے کر دینا اور اس کو نام دیا جاتا ہے جہاد کا. فرق سمجھیے گا. دیکھیں محرم الحرام کی مجلسیں ہیں اور یہ عنوان آ گیا لہذا مکمل کر رہا ہوں, حالانکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بات بہت اہم ہے. یہ جہاد نہیں ہے, یہ آتنکواد ہے, یہ ٹیررزم ہے یہ. اور ہم مسلمان ہونے کی بنیاد پر, حسینی ہونے کی بنیاد پر ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ نام تو مسلمان ہے مگر کر رہا ہے آتنکوادی حرکتیں, ٹیررزم کر رہا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام بے گناہوں کو مارنے کا نام نہیں ہے. سنیے آپ, یہ میسج آیا ہے خیبر سے ہمارے پاس. کیا؟ بی بی صفیہ نے کہا سردار کی بیوی بننا چاہتی ہوں. پیغمبر نے اپنے عقد میں لیا, اپنے حوالے عقد میں لیا, ام المومنین بن گئیں. توجہ فرمایا آپ, ایک سینٹنس دے رہا ہوں اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا, آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. دشمن کی بیٹی ہے, دشمن کی بیوی ہے, بہن ہے, جنگ کے بعد قیدی بن کر آئی ہے, مگر اخلاق نبوت سے اتنا متاثر ہوئی کہ ام المومنین بن گئی. سمجھو مسلمانوں اس بات کو, جہاد گردن کاٹنے کا نام نہیں ہے, رگے محبت جوڑنے کا نام ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر. تو میں عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں تک آ گئی, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. سنیں آپ کہ جناب صفیہ, بہت ساری بیویاں پیغمبر کی ہیں, اہل بیت پر ان بیویوں کو فوقیت دی جاتی ہے. فلاں کا مرتبہ اتنا, فلاں کا مرتبہ. کمال یہ ہے کہ خود یہ بڑے بڑے علماء ان کے سہائے ستہ میں لکھتے ہیں کہ فلاں بیوی کو شوق ہوا میلہ دیکھنے کا. ہاں, پیغمبر سے کہا یا نبی اللہ میں تو میلہ دیکھنے جاؤں گی. اچھا وجہ کیا ہے جو اس طرح کی روایتیں آئیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب شادی ہوئی تو 5 برس یا 7 برس کا سن تھا. تو جو ہے نا, جبکہ مسلم بات تاریخ کی ہے کہ جب شادی پیغمبر سے ہوئی تو 23 برس کا سن تھا. اس سے پہلے بھی محترمہ گل کھلا چکی تھی ایک شاعر کے ساتھ جو مکے کا شاعر تھا. بہت طویل داستان, اس میں نہیں جانا چاہتا. جسے دل چاہے میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر کے میں حوالے اس کو دے سکتا ہوں, اور ساری چیزیں میرے پاس مستند موجود ہیں. تو جو ہے نا, کہا یا نبی اللہ مجھے میلہ دیکھنا ہے. نبی نے کہا اچھا میلہ دیکھنا ہے. کیسی کیسی بےہودہ روایتیں جمع کر دی گئی ہیں سہائے ستہ میں, اور وہ بھی خود راویہ یہی ہیں. کہ نبی جو اپنے کندھے پہ مجھے سوار کر کے میلہ دکھانے لے گئے. بہت توجہ رضان محترم, امان نبی کا ایک وقار ہے, نبی کا ایک معیار ہے. توجہ ہے نا, ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نبوت کا. آپ نبوت جانے دیجئے, میں امام قبا میں ہوں, یہاں پر آپ نے مجھے بطور عالم اپوائنٹ کیا ہے. میرے بچے آ گئے, چھوٹی بیٹی نے کہا کہ بابا میں آپ کے کندھے پہ سوار ہو کر مارٹن روڈ جاؤں گی, اور میں امامہ ابا قبا لگائے ہوئے بچی کو سوار کر کے لے کے جاؤں. آپ یقین سے بتائیے گا کہ آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ جو بھی دیکھے گا مجھے بڑا اٹپٹا سا لگے گا. حرام نہیں ہے مگر نامناسب ہے. توجہ رکھیے گا. لوگ کہیں گے ہمارا ماما لگائے ہوئے اور اس طرح سے چلے جا رہے, کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو اسٹینڈرڈ کے خلاف بات ہو گئی. اب مسلمانوں اتنا تو سمجھو, ایک عالم کے لیے جب یہ زیب نہیں دیتا تو تم نے ایک نبی کے لیے ایسی روایتیں کیسے جمع کر دی ہیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ہم تو پھر اچھا, بڑا لطف یہ ہے, دیکھیے وقت ختم ہو گیا میرا, لیکن 1-2 منٹ. اب شاید وہ بحث میری پوری تمہید میں چلی گئی, کل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. قرآن نے سورہ تحریم میں سارے کالے چٹے کھول دیے. ان کے 11-12 آیتیں ہیں, پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک آپ پڑھ جائیے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا یہاں مجلس سے اٹھ کر جائیں, گھر پر فریش ہو لیں
اور اس کا سورہ تحریم کو پڑھ لیجئے گا وتھ ٹرانسلیشن، بہت ساری باتیں خود بخود واضح ہو جائیں گی. توجہ ہے نا؟ اب آپ ذرا غور کیجئے گا. سورہ تحریم میں اللہ نے، میں نے ابھی حضرت نوح کا تذکرہ کیا نا، بیوی ہلاک ہو گئی، بیٹا ہلاک ہو گیا، کیوں؟ اس کا جواب سورہ تحریم نے دیا. کیا کہا سورہ تحریم نے؟ خاص طور سے بیوی کے لیے، بیوی کا ہی تذکرہ ہے سورہ تحریم. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان آیتوں کا تذکرہ سورہ نوح میں ہوتا، مگر سورہ تحریم میں اس کا تذکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ تحریم اسپیشل آیا ہے نبی کی بیویوں کے لیے، ہمارے نبی کی. اور اس آیات کے درمیان میں حضرت نوح اور لوط کی بیوی کا تذکرہ ہونا اور ان کا کافر ہونا یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے. آئے ہائے ہائے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہا اللہ نے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہائے کہ ہم نے کافروں کے لیے ایک کافرہ کو آئیڈیل بنا دیا ہے. کافروں کے لیے کافرہ کو، میں آج مکمل نہیں کر پاؤں گا دوستو، کافروں کے لیے کافرہ کو کیا کیا ہم نے؟ آئیڈیل بنا دیا. کون ہے؟ وَامْرَأَتَ لُوطٍ وَامْرَأَتَ نُوحٍ. ہم نے لوط نبی کی بیوی کو، نوح نبی کی بیوی کو کیا کیا ہے ہم نے؟ بولیے. ہم نے کافروں کے لیے آئیڈیل بنا دیا. اللہ اکبر. نبی کے گھر سے مثال کافروں کے لیے نہیں پہنچ رہی بات آپ تک؟ بھائی نبوت کا گھرانہ تو ہوتا ہے جہاں مثالیں مومنوں کے لیے ہونا چاہیے، مگر دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں برگزیدہ ہیں، دونوں مومن ہیں، متقی ہیں، مگر ساتھ میں رہنے والی بیوی کافرہ ہے. نہیں پہنچا سکا میں آپ تک؟ معلوم ہوا ساتھ میں رہنا کمال نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، دو باتیں واضح کر کے میں مسائل پڑھوں گا. ساتھ میں رہنا کمال نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نبی کی بیوی ہے تو کمال نہیں ہے، اب یہ کوئی کہے کہ نبی کے ادھر ادھر سو رہے ہیں تو کمال نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کل سنیے گا انشاءاللہ، بات مکمل نہیں ہو پائی ہے اور ساری باتیں رہ گئی ہیں. میں یہ کیا کہوں کہ تھوڑی سی ہو گئی. تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. عزیزان گرامی، آج شب 6 محرم ہے اور ہم غم بنا رہے ہیں. کس کا غم؟ کربلا والوں کا غم. آج آپ کو رونا ہے زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں پر. آج کس پر گریہ کریں گے آپ؟ زینب کے 2 نونہالوں پر نا. آپ کو معلوم ہے، دیکھیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہیں سے گزارش کر رہا ہوں، رونا آپ کا کام ہے اور خدا کے لیے آنسوؤں کو نہ روکیے گا، اس لیے کہ زینب اپنے بچوں کو روئی نہیں ہے مدینے جانے تک. جب تک زینب مدینے نہیں پہنچی اپنے بچوں کو روئی نہیں ہے. اس لیے آج آپ زینب کبریٰ کو پرسہ دے لیجیے جتنا دے سکتے ہو. ام المصائب کو آج دینا ہے پرسہ. سنیں گے؟ قافلہ جب حسین کا مکے پہنچا ہے اور مکے سے حسین کوفے کی جانب جانے لگے تو مکے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو شوہر ہیں جناب زینب کے، سنیں نا آپ، تھوڑی سی طبیعت ان کی خراب ہوئی. امام حسین نے کہا کہ آپ میری طرف سے مدینے چلے جائیں اور آپ ہمارے ساتھ کوفے نہ آئیں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار امام حسین کے حکم کی بنیاد کے اوپر مکے سے مدینے کی طرف جانے لگے اور ادھر قافلہ حسین کا چلنے ہی والا تھا کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ مولا آپ نے عبداللہ ابن جعفر کو بھیجا تھا، دیکھو واپس آ رہے ہیں. سنیں گے آپ؟ جیسے ہی دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو امام حسین کے قریب آئے، کہا ہم نے آپ کو مدینے جانے کے لیے کہا تھا. کہا مولا آپ کا حکم سراخوں پر ہے، میں بیمار ہوں اور میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ کا حکم ہے کہ میں مدینے چلا جاؤں. اے مولا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی ہمشیرہ سے میں کچھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں زینب کبریٰ سے ملنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا بالکل مل لیجئے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب زینب کے پاس آئے جناب عبداللہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو ہم اس کا صدقہ نکالتے ہیں نا, نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر. کوئی عبداللہ اور زینب کے جگر سے پوچھے. ایک مرتبہ عبداللہ کو زینب نے دیکھا, عبداللہ آپ کو تو مدینے کا حکم ہوا, آپ پھر واپس آ گئے. کہ زینب صدقہ نہیں نکالا. کہ زینب صدقہ نہیں نکالا کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دونوں بچوں کو بلایا, اون اور محمد کو, زینب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. کہا اے زینب میں تو نہیں جا سکتا, ہاں آقا حسین پر سے ہمارے اور اپنی طرف سے یہ قربانی پیش کر دینا, یہ صدقہ ہے حسین کا تمہارے ہاتھوں میں. میں میری جان قربان عبداللہ ابن جعفر طیار پر. کیا معرفت تھی امام کی. قافلہ چلا اور یہ قافلہ کربلا آیا. 10 محرم آ گئی, قربانیاں ہونے لگیں. ادھر قربانیاں ہو رہی ہیں. آپ کو پتا ہے شب عاشور بہت سارے واقعات ہوئے نا, آپ بہت روئیں گے. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ خیموں میں بیویاں اپنے اپنے بچوں کو بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد ہر بیوی اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے. ام لیلا اکبر سے کہتی ہے, اکبر اپنی دادی کے سامنے ہمیں سرخرو کر دینا. ام فروہ نے قاسم کو بلایا, گلے سے لگا, بیٹا قاسم چچا پر قربان ہو جانا, تمہاری ماں شرمندہ نہ ہو. زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, اولو محمد کو. کیا کہتی ہیں پتہ ہے؟ کہتی ہیں, اولو محمد غور سے میری بات سنو. بہت روئیں گے آپ انشاءاللہ, آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہونا چاہیے. کہ اے اولو محمد غور سے میری بات سنو. اے اولو محمد, کل اس سے پہلے کہ علی اکبر مارا جائے, عباس مارا جائے, قاسم شہید ہو, اے اولو محمد تمہیں ماموں پر قربان ہونا ہے. اور سنو اے اولو محمد, اگر تم لڑتے لڑتے فرات کے کنارے بھی پہنچ جانا, خبردار پانی کی طرف نہ دیکھنا, اس لیے کہ تمہارا بھائی اصغر پیاسا رہے, تم پی لو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زینب آمادہ کر رہی ہیں. عاشور کا دن آیا, قربانیاں شروع ہوئیں. اپنے بچوں کو بلایا زینب نے, بچوں کو بلا کر کہتی ہیں, اے اولو محمد کیا تم ماموں جان پر قربان نہ ہوگے؟ تمہیں کس لیے کربلا لے کر آئی ہوں, تمہارے بابا کس لیے انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے, کیا تم اپنے ماموں جان پر قربان نہ ہوگے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے لپٹ گئے, کہتے اماں جان ہم کئی بار ماموں جان کے پاس گئے ہیں مگر ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. کہتے تم بہت چھوٹے ہو, میدان کارزار میں تمہیں کیسے بھیج دیں. جناب زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے حسین غریب کے پاس آئی ہیں. آنے کے بعد کہتی ہے, بھیا تم کیا چاہتے ہو, اماں کے سامنے زینب شرمندہ ہو. اے بھیا میرے بچوں کو اس نے جہاد دے دو. روایت کہتی ہے کہ حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے زانو پر بٹھایا, ماموں نے بھانجوں کو بٹھایا. بڑی محبت ہوتی ہے ماموں کو بھانجوں بھانجے اسے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد گلے لگ کر بہت روئے ہیں. اے اولو محمد ماموں جان کیسے تمہیں جانے دیں, اے میرے جگر کے ٹکڑوں کیسے تمہیں جانے دیں. مگر زینب کا سوال ہے, اجازت ملی, عباس کو بلاتے ہیں. اے عباس تم محمد کو سوار کرو, میں ان کو سوار کرتا ہوں. اجرکم اللہ. آپ ذرا سوچیں, شیر دل بہادر عباس کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بھانجے جا رہے, عباس پر کیا گزری ہوگی. ضرور عباس نے سوچا ہوگا, ہائے ان بچوں کی جگہ میں چلا جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس نے سوار کرایا, ادھر حسین نے سوار کرایا. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنے گھوڑوں کو قریب میں رکھ کر وار کرتے جا رہے ہیں, اور جانتے ہو رجش پڑھتے جاتے ہیں. آؤ آؤ ہمارے نانا علی کی شجاعت دیکھو, آؤ آؤ ہمارے دادا جعفر طیار کی شجاعت دیکھو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
حالت یہ ہے کشتوں پہ کشتے گر رہے ہیں. عمر سعد نے دیکھا, چند لوگوں کو بلا کر کہتا سنو یہ علی کے نواسے ہیں, جعفر کے پوتے ہیں, انہیں اس طرح نہیں مارا جا سکتا, ان کے سینوں سال پر تم نہ جاؤ, انہیں کسی طریقے سے الگ کرو اور گھیر کر مارو. سنو کیا کیا گیا, دونوں کے گھوڑے برابر چل رہے تھے, سامنے سے ایک اونٹنی کو گزارا گیا, دونوں بھائیوں میں جدائی ہو گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لڑتے لڑتے ایک بھائی ایک طرف, دوسرا بھائی دوسری طرف. روایت کہتی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا نا, تو راستے میں سامنے اتنے تیر, اتنے نیزے, اتنی تلواریں تھیں کہ بھائی کو بھائی نظر نہیں آ رہا تھا. آواز دے رہے تھے اے بھائی محمد کہاں ہو, اور آواز دیتے ادھر سے محمد کہتے اور تمہیں کہاں ڈھونڈوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے سب نے گھیر لیا, معصوم زمین پر آئے ہیں. جب بڑا بھائی محمد آیا ہے نا, تو روایت کہتی ہے کہ ابھی رمق حیات زندہ تھی. حسین پہنچے ہیں, بس آپ کے رونے کے لیے اتنا کافی ہے. حسین پہنچے ہیں, اپنے بھانجے کی بالی پر پہنچے ہیں, اپنے بھانجے کی خوبصورتی کو دیکھا. حسین نے لب ہل رہے ہیں, کان لبوں کے قریب کر دیے. بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ارے بچے نے لب ہلائے, آواز مامو جان, اماں کے پاس جا کر کہہ دیجئے گا اے اماں ہم نے وفا کر دیا وعدہ, اور یہ بھی کہہ دیجئے گا ہم نے پالی کو لب نہیں لگایا. اجرکم اللہ. دونوں کی شہادت ہو گئی نا. ابھی آپ تابوت برآمد کریں گے, یہ سوچ کر اپنے کاندھوں پر تابوت رکھ لینا کہ بچوں کا جنازہ آپ کے قریب آ رہا ہے, اسی احترام سے تابوت کو اپنے کاندھے پر رکھنا. بس ختم کیا میں نے. دو چھوٹے چھوٹے جنازے حسین لے کر خیمے میں آئے ہیں. بیویاں رو رہی ہیں, ہائے اولو محمد, ہائے اولو محمد. دو جنازے رکھے ہوئے. سنو گے زینب نے کیا کیا, لوگ آ رہی ہیں زینب کو پرسا دینے, زینب نے کسی سے پرسا نہیں لیا, جنازوں کو تھوڑا سا ہٹایا, پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. اے اللہ میری قربانی قبول کر. اے اولو محمد, زینب تمہیں نہ روئے گی, اپنے حسین کو روئے گی. یہ آنسو حسین کے لیے باقی ہے. واہ اولو محمدہ, واہ اولو محمدہ, ماتم حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.